بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع جس طریقے سے آپ لوگ کو پتہ ہے، بچوں میں عبادت کا شوق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بچے ایک کلین سلیٹ کی طرح ہیں، بالکل صاف کلین سلیٹ، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس پر چاہے دنیاوی تعلیم کی بات کریں، کوئی اور چیز کی بات کریں، اور عبادت کی بھی بات کریں، یہ سب کے سب اسی سلیٹ پر ابتداً لکھے جاتے ہیں۔ انسان ایک بڑے پوٹینشیل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پوٹینشیل کی ابتدا کم از کم دنیاوی حساب سے ولادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سب سے تیزی سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک معجزے کے طور پر بچہ زبان سیکھ لیتا ہے، معجزے کے طور پر سیکھ لیتا ہے، یعنی عام سیکھنے کی سپیڈ نہیں ہوتی۔ بتلاتے ہیں کہ جب پیک پر رہتا ہے اپنی لینگویج لرننگ کیپیسٹی کے، تو بچہ 4 گھنٹے میں ایک ورڈ کے پورے استعمالات سیکھ لیتا ہے۔ 4 گھنٹے میں ایک ورڈ کے پورے استعمالات سیکھ لیتا ہے۔ جو بڑا انسان وہ ایج کراس کرنے کے بعد نہیں سیکھ پاتا، تو یہ معجزہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خود ولادت ایک معجزہ ہے، اور اس کے بعد انسان سازی کا جو پہلا مرحلہ ہے، جیسا بدن سازی میں اللہ نے پورا پہلا مرحلہ طے کر لیا، اسی طریقے سے انسان سازی جو زبان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا پہلا مرحلہ بھی اللہ معجزے کے طور پر آگے بڑھاتا ہے۔ تو معجزہ پیٹ سے باہر سے پھر ایک انسانی سب سے بڑی صلاحیت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک پش دے دیا، باڈیلی تیزی سے ایک نطفہ 9 مہینے میں متولد ہوا، اور اس کے بعد 1-2 سال میں اس نے زبان کی ابتدائی استعمال کی روش کو اپنا لیا۔ ٹھیک، یہ اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ ماں کا رول ولادت میں، اس کے بعد زبان سکھانے میں سب سے فنڈامنٹل رہتا ہے، اس لیے مادری زبان بولتے ہیں، مدر ٹنگ بولتے ہیں۔ اب جب ہم یہاں پر لے کر چل رہے ہیں، اور ہم یہ بھی بات کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فطرت میں عبادت رکھا ہے، تو ہم متولد بھی ہوئے، پیدا بھی ہوئے، زبان بھی سیکھ لی۔ کوئی دنیا میں اور مخلوق جانوروں میں نہیں ہے جو زبان سیکھ سکتی ہے۔ ہمارے لیے بتلا دیا گیا ہے کہ ہم ہارڈ وائرڈ ہیں زبان سیکھنے کے لیے، یعنی ہمارا برین اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کو زبان سیکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ ایپس میں آپ کو نہیں ملتی، چمپینزیز میں آپ کو نہیں ملتی، اور انسانوں سے پہلے انسان نما جو ہومونٹس تھے ان کے اندر بھی نہیں ملتی۔ نیانڈرتھلز جو اس سے پہلے ہمارے زندہ رہتے تھے تقریباً انسانی شکل کے، ان میں بھی زبان کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اس لیے جو ہے جب ہم فلسفے میں پڑھتے ہیں تو حیوان ناطق کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے اور ایکسپریس کرنے والا انسان، اس کا ڈیفینیشن جو فلسفے میں ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ نطق سے ناطق ہوتا ہے، مگر یہاں پر بات کرنا ہے ایک لیول آف انٹیلیجنس سے بھی جڑ جاتا ہے، تو لیول آف انٹیلیجنس کلبڈ ود لینگویج بن کر انسان بن جاتا ہے۔ تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف فطرت الہی، اللہ نے عبادت کے عنصر کو ہم میں رکھ دیا ہے، زبان کے عنصر کو ہم میں رکھ دیا ہے۔ زبان سبھی سیکھ لیتے ہیں، جن بچوں کے کان ہوتے ہیں، جن کے کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ زبان پک کر لیتے ہیں۔ بچہ خدا نخواستہ اگر سن نہیں سکتا تو گونگا ہو جاتا ہے، نہ اس لیے کہ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ سن نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہماری اب گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ماں اگر خدا نخواستہ بات کرنے والی نہ ہو، گونگی ہو، اور بچے کو اور کوئی ایکسپوجر نہ ملتا ہو، وہ بچے میں سن کے زبان سیکھنے میں سب سے بڑا امپیئرمنٹ یا کمزوری پیدا ہوگی۔ وہ دوسروں سے سیکھے گا، ماں سے نہیں سیکھ سکے گا۔
ماں اگر گنگی بہری ہو اور بات نہ کر سکتی ہو تو بچے میں ایک رکاوٹ ذاتی طور پہ، بچہ سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، لیکن اس کو زبان اس کی ماں سے نہیں مل رہی ہے۔ تو جس طریقے سے زبان نہیں ملتی ہے تو بچے میں ماں کے عنصر سے ایک کمزوری، کمی کا احساس رہتا ہے، اسی طریقے سے عبادات میں بھی کامنلی یہی ہوگا۔ جیسا ماں کو بولتا دیکھتا ہے ویسی زبان سیکھتا ہے، جیسے ماں کو دینی طور پر عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو دین کے اندر وارد کرے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ پہلی بولی ماں سے سیکھتا ہے، پہلا دین بھی اللہ ایک پنجے تن پانچ والا جو سکھایا جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں، وہ بھی وہیں سے سیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ماں کی زبان اثر انداز ہوگی، ماں کی عبادت کی کیفیت بچے پہ اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اب سوال یہ بن جاتا ہے کہ زبان تو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھ لی، بچہ بھی اپنے ماں باپ سے سیکھ لے گا، سلسلہ جاری ہے۔ دین ایسی چیز نہیں ہوتی، دین ایسی چیز نہیں ہوتی۔ سوسائٹی سے جو ہم دین لیتے ہیں، سوسائٹی سے جو ہم دین لیتے ہیں وہ بالکل انککڈ رہتا ہے، پورا پختہ نہیں ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں جو دین کا تصور ہے وہ دین ہم کو سوسائٹی میں ملتا ہے، اور وہ دین جیسے میں نے کہا پختہ نہیں ہوتا، انککڈ رہتا ہے، را رہتا ہے۔ اب ایسے دین میں اگر ہم اپنی کوششوں سے اس کو پختہ نہ کریں، اس کو کمپلیٹ نہ کریں، تو وہ انککڈ فوڈ جیسا آپ نہیں کھلانا پسند کریں گے۔ ات پکا کھانا آپ بچے کو کھلانا پسند نہیں کریں گے۔ آپ ات پکا دین اپنے آپ بھی کنزیوم کریں گے اور بچے کو بھی، میں جب بچہ کہہ رہا ہوں بچی شامل ہے، بچہ بمانے عمومی، بچہ یا بچی کو سرو کریں گے بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ جو دے رہے ہیں یہ پختہ دین نہیں ہے۔ عموماً سوسائٹیز میں دین کو دم سے پکڑا جاتا ہے، کیونکہ سر دین کا ان کے پلے نہیں پڑتا۔ عام عوام جس کو کہیں گے، عام عوام، توجہ کا محتاج ہوں، عام عوام جس کو کہیں گے وہ ظاہری چیزوں پر زیادہ متوجہ رہتے ہیں، ظاہری چیزوں پر زیادہ متوجہ رہتے ہیں، عقلی چیزیں ان کے یہاں پر زیادہ کام نہیں کرتی۔ تو اب ہمارا اگر یہ طریقہ رہا کہ عموم والے دین کو ہم بچوں کو دیں گے تو بچوں کو دین کا سر نہیں ملے گا، دین کی دم ملے گی۔ جب دین کی دم ملے گی، دین سے دم کے ذریعے سے منسلک ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو دیندار اس لیے کہیں گے کہ اکثریت عوام دین کو دم سے پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، میننگ فلنس دین کی سمجھ نہیں آتی، دین کے پرائرٹیز، اس کی ترجیحات سمجھ نہیں آتی۔ جب دین کی پرائرٹی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو دنیا کو ہم دین کے مطابق کیسے چلا سکیں گے؟ اور اگر دنیا کو دین کے مطابق چلا نہیں سکے تو پھر عبادتوں کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ وہ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن دنیا کو دین کے طریقے پر نہیں چلا سک رہے ہیں، تو عبادتیں کیا کر رہی ہیں ہم کو؟ عبادتیں کچھ نہیں کر رہی ہم کو، عبادتیں ہم کو جہاں کا وہاں چھوڑ رکھی ہیں۔ دنیا اپنی روش پہ چل رہی ہے، دین دنیا کو چینج نہیں کر پا رہا ہے، اپنے روشوں پر نہیں لا رہا ہے، اپنے پرائرٹیز دنیا میں رائج نہیں کروا رہا ہے۔ کن کے ذریعے سے؟ ہمارے آپ کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کہ وہ دین کی پرائرٹیز نہ ہم کو سمجھ میں آئیں، تاکہ ان پرائرٹیز میں ہم طاقتور ہو جائیں، اس لیے عبادتیں ہوتی ہیں، تاکہ ان کے وہ اسلوب، طریقے جو دین کے لیے بے انتہا ضروری ہوتے ہیں، وہ اگر ہم اپنے اندر ایبزارب نہیں کر پائے
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا ہمارا جو اپروچ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے، اللہ کو اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے کہ تو ہم کو لے کے آگے بڑھ۔ عبادت کا مطلب اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، اللہ کو اپنی دنیا میں لے کے چلنا واکنگ سٹک کی طرح وہ دین نہیں ہے۔ عبادتیں وہاں پر آتی ہیں جہاں آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، قربتاً اللہ بولتے ہیں نا، صبح دوپہر شام قربتاً اللہ بولتے ہیں، تو قربتاً اللہ جو ہو رہے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ایسے قریب ہو جائیں کہ جیسے جیسے اللہ ہم کو حرکت دیتا جائے ویسے ویسے ہم حرکت کریں، چاہے گھر میں رہو چاہے باہر۔ اگر وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی تو عبادت کا اثر نہیں ہوتا۔ اور قرآن ویل للمصلین کہتا ہے، لعنت ہے نماز پڑھنے والوں پر۔ وہی قرآن جو تعریف کرتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، جب نماز اللہ کے مقصد کو پہچاننے میں مدد نہیں کرتا، برائیوں سے انسان کو دور کرنے میں مدد نہیں کرتا، تو وہ دین کی عبادت نمائی ہے، عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت کے نام پر عبادت نمائی کرنا قابل تعریف ہے یا قابل اعلان؟ قابل اعلان اس لیے کرتا ہے اللہ کہ جو چیز کو تم اپنی حقیقت بنانا تھا، تم نے اس کو اپنے لیے ایک سیکنڈری امپورٹنس کی چیز بنا لی، تم نے اس کو سیکنڈری امپورٹنس کی چیز بنا لی۔ جب تم نے سیکنڈری امپورٹنس کی چیز بنا لی، عبادت کا پورا روپ بدل گیا۔ جہاں اللہ نظر آنا تھا وہاں پر اللہ نظر نہیں آنے لگا، ہماری ذات اللہ کے تابع نہیں ہوئی۔ کوشش یہ ہوئی کہ اللہ کو نہ چھوڑیں، تو اللہ کو ساتھ لے کے دنیا میں چلیں، تو دنیا پرائرٹی بن گئی، اللہ سیکنڈری بن گیا۔ عبادت آپ کو اللہ کے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے یوز کی گئی، اللہ کے ہونے کے لیے یوز نہیں کی گئی۔ عجیب پرابلم ہے انسان کا، دنیا کے لیے اللہ کو کام میں لانا چاہتا ہے، اللہ کے لیے دنیا کو کام میں لانا نہیں چاہتا۔ کون سی بڑی چیز ہے بھائی؟ اگر دنیا بڑی ہے تو چھوٹی چیز کو دنیا کے لیے کام میں لا لو، اور اللہ بڑی چیز ہے اور دنیا چھوٹی چیز ہے تو چھوٹی چیز کو اللہ کے کام، بڑی چیز کے کام میں لا لو۔ تو یہ تو طے کر لینا ہوگا نا کہ اللہ کو دنیا میں کام میں لانا ہے یا دنیا کو اللہ کے کام میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بولے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا نا تو پھر ہم دنیا تو کر لیں گے اپنی، آخرت کی خبر خدا جانے۔ دنیا تو اپنی کر لیں گے، آخرت میں رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، وہ ہم کو آخرت میں بخش دے گا۔ دنیا میں آئے تھے اللہ کا کام کرنے یا آخرت میں گریس مارک سے پاس ہونے؟ پہلے میں عبادتوں کے بارے میں بول رہا ہوں، آئے تھے اللہ کا کام کرنے، خلافت خدا لے کر، یا دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ کی بخشش اور معافی کے ذیل میں آ کر گریس مارک سے ہم پاس ہو جائیں گے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ مقصد کہ گریس مارک سے پاس ہو جائیں گے، غلطیاں کریں گے، برائیاں کریں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے کہ اللہ ہماری دنیا میں ہمارے ہی رکاوٹیں نہ بنائے، اور ایک مرتبہ جب رکاوٹیں نہیں بنتی ہیں تو اللہ کے شاکر رہیں گے، دنیا کا کام پورا اللہ کا نام لے کے کر لیں گے، اللہ کا کام پورا دنیا کو کام میں لا کے نہیں کریں گے۔ تو ہو جائے گا کیا بتاتا ہوں، سوسائٹی میں وہ لوگ جو اللہ کے مقابل میں ہیں ڈٹ کے مقابل کام کریں گے اللہ کے، اور جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے لیے کام نہیں کریں گے، اپنی دنیا کو اللہ کے ذریعے سے سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ سوسائٹی کا کیا حال ہوگا؟ سوسائٹی میں غلبہ کس کا ہوگا؟ کون سوسائٹی کو رول کرے گا؟ اور جب سوسائٹی کو رول کرے گا تو آپ کے لیے آپ کے گھر میں بھی باہر آ جائے گا، فون کے ذریعے سے آج بچوں کو باہر نہیں رہا، باہر گھر میں آ چکا ہے۔ تو وی ہیو ٹو فائٹ 2 وارز، 2 جنگیں لڑنی پڑتی ہے، ایک تو باہر کی جنگ اور گھر میں جو یہ آ گیا ہے اس کی جنگ، اور بچے کس طریقے سے ایڈکٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنی عبادت کو سنوار لیں گے، اور عبادت جس طریقے سے قرآن کہتا ہے فحشاء والمنکر سے دور کرتا ہے، انڈیسنسی سے اور سننگ سے، گناہ کرنے سے دور رکھتا ہے،
تو وہ کیفیت کیسی ہے؟ پہلا مرحلہ ہے وہ بھی عبادت کا، آگے والا مرحلہ نہیں ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کو انڈیسنسی پسند نہ آئے اور گناہ کرنا پسند نہ آنے لگے، رک جائے اللہ کی عبادت سے۔ یہ دو حالتیں، یہ کیفیتیں۔ لیکن آج کے دور میں جبکہ چیلنج اتنا بڑا ہے، جوان بچیاں، جوان بچے اپنے خود کے ویلیو سسٹم میں آ رہے ہیں۔ ہم زمانے میں جس گروہ ہوئے ہیں، اس زمانے میں ہم ڈیورس بہت بہت ریئر سنا کرتے تھے۔ یعنی میں 30 سال کا ہوا تب تک شاید 1 یا 2 ڈیورس میں نے سنے تھے، اور 30 سے 60 سال کا جب ہو گیا تو مجھے شاید ہزاروں ڈیورسز کا علم ہے، اطلاع ہے۔ سوسائٹی بریک ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ 30 سال، ایک جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے کے 30 سال اپ ٹو 1990 اور 1990 سے اب تک کے 30 سال، اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈیورس کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر سے دین ختم ہوا ہے یا دین بڑھ گیا ہے بول کر ڈیورس ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولیے۔ دین ختم ہو رہا ہے بول کے بڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی معنی میں دین ہوتا تو الف بینا قلوبکم والی بات ہوتی، تمہارے دلوں میں جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جوڑ دیتا اللہ، جعل مودۃ و رحمہ والی آیت آ جاتی، ٹھیک ہے، جڑ جاتا انسان، شوہر اور بیوی کا رشتہ طاقتور ہو جاتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عام مومنین کے حساب سے الف بین قلوبکم، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی اور شوہر کے لیے مودت اور رحمت، تو دین بڑھتا تو مودت اور رحمت بھی بڑھ جاتی۔ یہ دونوں بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اور عبادتیں بہت کم ہو گئی کیا؟ یہ 30 سال میں عبادتیں کم ہو گئیں؟ عبادتیں کم ہوئی؟ نہیں ہوئی، نہیں، نمازیں چل رہی ہیں، محرم میں مجالس خوب ہو رہی ہیں، ہم اپنے بچپن میں مجالس ایسی ہوتی بھی نہیں دیکھی۔ 30 سال جو گزشتہ میں مجالس کا پرولیفریشن ہوا ہے، جو پھیلاؤ ہوا ہے، وہ ہم اپنے ابتدائی 30 سال کے دور میں نہیں دیکھے۔ تو کیا ہو رہا ہے پھر؟ کہیں نہ کہیں تو پرابلم بڑا ہے کہ ظاہری دین بڑھتا جا رہا ہے، گھر میں دین کم ہوتا جا رہا ہے، تو دین کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ کنٹرڈکشن ہو گیا نا، دین کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، تو پھر وہ کون سا دین ہے جو دین کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے؟ سچا دین ہو سکتا ہے یا جھوٹا دین؟ سیدھی بات۔ تو گھر میں جھوٹا دین رکھ کر ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ جب حالات اتنے کلیئر ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ظاہری عبادتیں بڑھ رہے ہیں لیکن دین کم ہو رہا ہے، یعنی وہ عبادتیں عبادتوں جیسی نہیں ہو رہی ہیں، عبادتیں جیسی نہیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کے لیے، جیسا میں نے کہا، اللہ کو یوز کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے دنیا کو یوز نہیں کیا جا رہا ہے۔ دنیا مل جائے گی تو اللہ کے ہو جائیں گے۔ ارے الٹا کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ مل جائے گا تو دنیا کے ہو جائیں گے۔ بڑی چیز کو پہلے پکڑو نا، بڑی چیز کو پہلے پکڑو۔ اللہ مل جائے گا تو دنیا کے ہو جائیں گے۔ رسول کی گزشتہ کے ان سے پہلے کے رسولوں کی زندگی میں پہلے اللہ تھا، پھر بعد میں دنیا آئی۔ ائمہ کی زندگی میں بھی ویسی تھا، پہلے اللہ آیا، بعد میں دنیا آئی۔ اللہ کے ذریعے سے دنیا کو دیکھتے تھے، دنیا کے ذریعے سے اللہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ دنیا کے ذریعے سے توجہ کا محتاج، اللہ کو دیکھنا، کئی واسطوں سے اللہ کو دیکھنا ہے۔ ہم مٹی کے بنے ہیں، مٹی ہماری شکل لی، مٹی کو مٹی بننے میں اربوں سال لگ گئے، ٹھیک؟ آپ لے جائیے، بگ بینگ کی بات کریں تو 13.8 بلین ایئر سے جو ہے مادہ بنتا ہوا آیا۔ وہ 13.8 بلین ایئرز کا سفر طے کرتے کرتے ہماری باڈی ہم کو ملی۔ تو ٹائم اگر لے کر چلائیں اور اتنے واسطے ہوئے، اتنے کازز ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا سا غور کر، اتنے کازز ہوئے، یعنی 13.8 بلین ایئرز میں کنٹینیوسلی کازیشن رہا،
کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ. وہ انتہا میں ہم آ گئے ہیں. ہم آئے اربوں billions and trillions of causes have led to us being sitting here now over a period of estimated 13.8 billion years. ہو گئی بات. اب ایک چیز ہم میں ہے جو روح ہم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ روح جو ہے اللہ سے ڈائریکٹلی ہمارے سے رابطہ رکھتی. وہ یہ 13.8 بلین ایئرس کا سفر طے نہیں کری, یہ مادہ بننے سے پہلے تھی, مادہ ختم ہو جائے گا تب بھی رہے گی. اچھا وہ بھی ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, جو قرآن بہت سیدھی زبان میں بولتا ہے اذا نفخت فیہ من روحی. مادی بدن تو آدم کا ہو چکا تھا, جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا, اپنی اسپرٹ پھونکوں گا تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا. تو کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا؟ اس روح کے سامنے یا وہ بدن کے سامنے؟ ہو گئی بات, سمجھ میں آ گئی نا. اس کے بعد اور بھی آیت ہیں جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں طریقے سے اس نطفہ مضغہ یہ کر کے جب بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اور ہی خلقت میں تبدیل کر دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اور جب ہم نے اس کو اور ہی خلقت میں تبدیل کر دیا, اس کی مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس وقت روح پھونک دی, ٹھیک ہے, اپنی اسپرٹ پھونک دی, اور وہ قابل ہو گیا اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں تبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ سب سے بابرکت خالق ہے. تو ہم وہ جو ہیں ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ جو 13.8 بلین ایئرس کا سفر طے کر کے بعد مادی شکل میں آئے ہیں, اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وداؤٹ اینی انٹرپشن ڈائریکٹلی اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. روح اور اللہ کے بیچ پہ کوئی کاز نہیں ہے, اس لیے بولتا ہے روحی, ٹھیک, اس کی اسپرٹ. آج اتفاقاً کرسچین اس سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہے جس کو مشہور ہے, ان کا نام ہی روح اللہ تھا, ٹھیک ہے, روح اللہ تھا. ان کے اسپرچول وجود کو اللہ نے روح اللہ کے نام سے تعبیر کیا تھا. تو اب جب میں روح کی بات کر رہا ہوں, یہ روح ایک عجب قسم کی چیز ہے. اپنے الگ ہو جائے مادے سے تو اس کی ایک الگ خصوصیت ہو جاتی ہے. مادے میں غرق ہو جائے تو مادہ جو کہتا ہے کرتی ہے, مادے کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ پورا کرنے لگتی ہے. تو روح کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں. اللہ نے بدن میں ڈال دیا روح, اب جتنا ملوث رہے گی بدن سے اتنا اللہ سے کیا رہے گی؟ دور رہے گی, بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا بدن سے ملوث نہیں رہے گی اتنا اللہ کے قریب رہے گی. عبادت یہ ملوث ہونے کی روش کو کاٹ کے کم کر کے کمزور کر کے ختم کرنا ہے. ختم کرنا ہے پوائنٹ, کاٹنا, کمزور کرنا, اور اس کے بعد ایک پوائنٹ کے بعد اس کو ختم کرنا. یہ پرپس ہے کہ اگر ہم کو یہ چیز سمجھ میں آنے لگی کہ عبادت جو ہے انسان کو اللہ سے ایسے قریب کرتی ہے. اور ایک بات بول دیتا ہوں کہ انسان کی جو روح جب نکلتی ہے باڈی سے, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے اوپر کافی کام آ چکا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اس پر کام کیا ہے کہ انسان جب بالکل مرنے کے اوپر آ جاتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جس کی روح پرواز کرتی ہے اور پھر ان کی باڈی میں کچھ کریکشن ہوتا ہے تو پھر ان کی روح واپس آ جاتی ہے. جیسا CPR کرتے ہیں, دل رک جاتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, تو یہ 18 سیکنڈ کے بعد انسان کا دماغ کام کرنا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو دماغ کی کیفیت اب نہیں رہتی ہے, 5 منٹ 8 منٹ کی بات ہو رہی ہے, 10 منٹ کی بات ہو رہی ہے. تو لوگوں نے بتلایا کہ جیسے ہم روح کی شکل میں آئے, بدن سے ہمارا رابطہ ٹوٹا تو ہم دیکھنے لگے اور 360 ڈگریز دیکھنے لگے. میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہوں, 180 ڈگریز بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں, بالکل یہ اینگل پر بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. لیکن جب روح الگ ہوئی بدن سے تو 360 ڈگریز دیکھنے لگی. اچھا, جو چیز دور ہے میں اس کو قریب سے نہیں دیکھ سکتا, تو روح دور کی چیز قریب سے بھی دیکھ رہی تھی اور پھر 360 ڈگریز بھی دیکھ رہی تھی. تو بدن سے روح الگ ہو جائے, آنکھوں سے اس کا کوئی تروکار نہ رہے, تو اس کو تو اندھا ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیسا ہو گیا کہ 360 ڈگریز دیکھ رہی ہے اور دور کی چیز بھی نزدیک سے دیکھ رہی ہے اور اطراف کو بھی دیکھ رہی ہے. یا تو میں دور سے دیکھ رہا ہوں, اب وہ کونے میں وہاں کیا رکھا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. روح کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ بھی چیز دیکھ لیتی ہے اور اطراف کو بھی دیکھ لیتی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بدن
روح کی طاقت کم کرتا ہے یا روح کی طاقت بڑھاتا ہے؟ بولیے. کم کر رہا ہے نا. یعنی اگر ہم، اور ایک بات یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ لوگ جو اندھے پیدا ہوئے تھے اور اندھے رہے اور اندھے مر گئے، جیسے ان کی روح پرواز کی ان کو ہر چیز نظر آنے لگی، جو کبھی زندگی میں کچھ نہیں دیکھے تھے پیدائش سے. تو روح طاقتور ہے یا بدن؟ تو کس کے تابع ہونا ہے ہم کو؟ اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے یا اپنے بدن کو، کہ جس کا یقین ہے ایک پوائنٹ کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائنس کے حساب سے بتلاتے ہیں کہ انسان 18 سال کی اذان ہو جائیں اس کے بعد. تو ہم یہ بات لے کے چلیں کہ بدن جو ہے سائنٹیفکلی بتلایا جاتا ہے کہ 18 ایئرس کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا ہے. 18ویں سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا ہے. دیکھ نہیں سکتے ہم، لیکن اوور آل کمی اس میں ہونے لگتی ہے. تو اگر بدن ہی سب سے بڑی چیز ہوتی تو اس کو دیر تک چلایا جاتا اور روح کو 18 سال میں کمزور کر دیا جاتا. الٹا ہو رہا ہے. تو طاقتور چیز پھر بھی کیا ہوئی؟ روح ہی ہوئی. یعنی آپ جب تک آگے بڑھتے رہیے پورے تجربے لے کر، جو 60 سال کے 50 سال کے جتنے بھی ہیں اس کو آپ آگے چل کے یوز کر سکتے ہیں. تو ایج بیکمز اے بینیفٹ، کیونکہ آپ جیسے جیسے ایج ہوتے ہیں بدنی طور پہ تو کمزور ہوں گے، لیکن روحی طور پر آپ کی طاقت بڑھ سکتی، میچورٹی بڑھ سکتی ہے. تو جنگ کرنا ہے اگر، تو روح کو لے کے بدن کو اس کے تابع بنانا ہے، یا بدن کو طاقتور کرنے کی پوری کوشش کر کے روح کو اس کے تابع کرنا ہے. جو اللہ کے برے بندے ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیجئے، یہ فلم انڈسٹری میں دیکھ لیجئے، ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایج نہ ہونے پائے. چاہے علاج کرنا پڑے، اسٹیرائڈز لینا پڑے، پلاسٹک سرجنز کے پاس جانا پڑے، سب کرنے کو تیار ہیں تاکہ جو نیچرل پروسیس ہے ایجنگ کا وہ ہمارے اوپر ظاہر نہ ہو. اندرونی تو روک نہیں سکتے، اندرونی تو ہوتے رہے گی ایجنگ. ہارٹ ویسے ہی ایج ہوگا، لیور ہوگا، بہت ہوگا، آپ اس کا احتیاط سے کھائیں گے تو ٹھیک رہے گا. لیکن احتیاط سے کھانے کے لیے آپ کو کوئی روکا نہیں ہے، آپ کو ایکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط سے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کو ظاہر سے غرض ہے، ظاہر ان کا دکھ کر آئے، کیونکہ اسی کے ان کو پیسے اور اسی کی ان کو عزت ملتی ہے اور شہرت ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا عمل اگر ایسا ہے اور ہم کو اللہ والے بننا ہے تو ان کو تو دنیا کو دکھانا ہے، ان کو دنیا حاصل کرنا ہے. ہم کو اللہ کو دکھانا ہے اور اللہ حاصل کرنا ہے، تو ہمارا عمل ان کے عمل سے اپوزٹ تو رہے گا نہیں رہے گا. یعنی اگر وہ 100% توجہ اگر بدن کو دے رہے ہیں، ہم بدن کو اتنی ہی توجہ دیں گے جتنی ہمارے عبادتوں کے لیے ضروری ہے. ورنہ اگر بدن کمزور ہو جائے گا تو نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، روزہ بھی نہیں رکھ پائیں گے، جو اور کام ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں انسان کے زندگی کے، کام کرنے کے، گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، وہ نہیں کرنے پائیں گے. تو بدن کی یوٹیلیٹی قائل ہو جائیں گے، لیکن للہ قائل ہوں گے. انڈیپینڈنٹ آف گاڈ قائل نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ آف اللہ قائل نہیں ہوں گے. ہماری ہر چیز سے اللہ جڑا ہوگا کمپلیٹلی. ہماری بدن کی بقا بھی اس سے جڑی ہوگی. ہمارے بدن کی صحت کی طرف توجہ دینا بھی اس سے جڑا ہوگا. اس سے ہٹ کر ہم کو کچھ نہیں کرنا. وہ ہے اور ہم ہیں اور ہم اس میں ہیں. یہ فیلنگ آنی پڑے گی. ہم دنیا میں سیکنڈریلی ہیں. ہم اس کے تھے، ہم اس کے ہیں، ہم اس کے رہیں گے. یہ دنیا آج ہماری ہے، کل ہماری نہیں رہے گی. یہ ٹوٹل اگر ہم آئیڈیا اپنے اندر لا سکے. پہلے یہ آئیڈیا ہو سکتا دن میں 10 منٹ کے لیے آئے، 15 منٹ کے لیے آئے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگے. یہ بات تو صحیح ہے. بدن تو ویک ہوتا جائے گا، ایک دن نہیں رہیں گے ہم اس دنیا میں. جو چیز رہ جائے گی وہ اس کا یقین ہم کو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. جس انسان کو اپنی روح کا یقین ہو گیا اور اس کی بقا کا یقین ہو گیا تو وہ پھر وقت خراب نہیں کرے گا کوئی اور کام میں، سوائے اس کے کہ اپنی روح کو مضبوط کرے. اور روح مضبوط کرنے کے لیے ایک لیول تک بدن کو مضبوط رکھنا پڑے گا. اس لیے اوور ایٹنگ نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا. بدن استعمال کے لیے بنا ہے، سستی کے لیے
نہیں بنا ہے، روح طاقتور ہو جائے گی تو اس کو سستی سے روک لے گی. نیند بھی ضرورت پڑے گی، جتنی ضرورت پڑے گی اس کو اندازہ ہو جائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹے تو کم کر ہی لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. کیوں؟ روح طاقتور ہو گئی ہے. تو یہ پروسیسز ہیں کہ جس میں سے ہم کو، آپ کو، سب کو گزرنا ہے تاکہ کل ہم اپنے بچوں کو وہ کیفیت دے سکیں کہ جو دنیا میں نصیب نہیں ہو رہی ہے. اور آسانی سے مینوفیکچر بھی، ہم بچوں کو مینوفیکچر چیزیں دیکھتے ہیں. اب تو زیپٹو، یہ وہ سویگی، کیا کیا نہیں آ گیا ہے، کلک آف اے بٹن کے اوپر ہم ان کو دیتے جا رہے ہیں جتنی ہماری سکت ہے. لیکن بچے اس سے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں سوائے غفلت کے. پڑھائی سے غفلت، اللہ سے غفلت، اور ہم اسی روش میں بہتے جا رہے ہیں. اور ہمارا جوان اس کو یہ تک نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ روح کی اہمیت کیا ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ دین کو غلط طریقے سے سمجھنا، دم سے پکڑنا، روح ریلیجن کو نہیں پکڑنا. روح ریلیجن ایک ہی چیز ہے، خالق اللہ، جس کی روح ہمارے پاس ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کر سکے ایسوسیٹ تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ دنیا میں ہم ختم ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو عبادتوں کو اگر غور سے دیکھیں، توجہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، آرام ملتا ہے. تو وہ کیوں ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ جس کے لیے آپ ڈیزائن کیے گئے ہیں اس چیز کو اس طریقے سے استعمال اگر کریں گے تو وہ نیچرل یوز میں رہے گی اور اس پہ برڈن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاتھوں سے چلنے کی کوشش کریں، پیروں سے کھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی پریکٹس کرتے کرتے کھا بھی لے چلو، چمچہ لے کر منہ تک لے کے جائیں. لوگ جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے انہوں نے کر لیا ہے، لیکن پیر ڈیزائن کھانے کے لیے ہوئے ہیں. ہو جا سکتا ہے کہ کھا لے کوئی. ہاتھ پہ چلنا، ہاتھ چلنے کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں. کوئی پریکٹس کرتے کرتے تھوڑا چل لے، لیکن ایگزرشن ہوگا اور نیچرل کام نہیں ہوگا. لیکن اگر سبھی لوگ الٹا کر رہے ہوں اور ہم بھی الٹا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں اللہ وہاں پر ٹیسٹ کرتا ہے کہ اکثر جو کرتے ہیں ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں، ہم لاجیکلی کوئی چیز کو اینالائز نہیں کرتے. اکثریت اگر کافر ہے، اکثریت اگر مشرک ہے، قرآن کی آیت ہے، تم میں سے ایمان نہیں لاتے لوگ مگر یہ کہ مشرکی کی حالت میں ہو، الا وہم مشرکون، عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، مگر اس حالت میں کہ شرک کر رہے ہوں. اور شرک کی حالت میں ایک ڈیڈ ویٹ روح کو آ جاتا ہے. ڈیڈ ویٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ویٹ کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، وہ جب آ جاتا ہے تو روح کی پرواز رک جاتی ہے. تو اللہ کو دین پیور چاہیے، خالص چاہیے، اور وہ خالص دین جب نہیں ہوتا ہے عبادت وبال جان بن جاتی ہے. منافقین کو اللہ کہتا ہے کہ یہ قائم نہیں ہوتے نماز کے لیے مگر سستی کی حالت میں. یہ سستی آتی کہاں سے؟ اللہ پہ یقین کی کمی اور اپنے بتوں سے رابطہ ان کا، جب کیونکہ بت پرستی چل رہی تھی اس سے رابطہ. اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ دونوں چیزوں سے الگ ہونا پڑے گا. آپ کے خواہشات، آپ کی دنیا، آپ کی تمنائیں، یہ سب لے کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سے رابطہ اتنا ہی ہوگا کہ یہ جو خواہشات کے بعد ہوتا ہے یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اخلاص ہو جائے گا. قرآن کی آیت کے حساب سے تبتل یعنی بالکل ایسا مجھے ہٹا دے دوسری چیزوں سے کہ میں تیرا ہی ہو جاؤں، تیرا ہی ہو جاؤں. ربی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے مالک مجھے ایک ایسا انقطاع، ایسا ڈس جوائنٹ کر دے دوسرے چیزوں سے اور تیری طرف پوری چیزوں سے کٹ کے میں تیرا ہو جاؤں. یہ عبادت ہے. اور جب یہ عبادت کر کے بندہ پلٹتا ہے تو پیغمبر جیسا پلٹتا ہے، امام جیسا پلٹتا ہے. جب کٹ جاتا ہے سب چیزوں سے، اللہ سے جاتا ہے، اللہ سے علم، اللہ سے تقوی، اللہ سے صبر، اللہ سے ہر وہ چیز جو اللہ میں ہے وہ پورے صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کی بات کرتا ہے. ورنہ اگر یہ سب چیزیں لے جائے گا تو بھرے ہوئی چیز میں اور کیا بھرا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یا تھوڑا سے خالی ہو تو تھوڑا سا چیز ڈال دے گا اپنے رحم سے اور
اپنی برکت سے، لیکن کچھ ملے گا نہیں. ملے گا وہی جو ہم خالی کر کے جائیں گے دنیا سے اپنے دل کو. اور اللہ دلوں کا حال ہم سے اپنے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے. سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے. اخفا یعنی بہت زیادہ چھپا ہوا، ہم نہیں جانتے اپنے آپ کو، وہ جانتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ ملے. اگر آپ لوگ کو عبادت کا شوق ہے، بچوں کی تربیت کا شوق ہے، کیونکہ عام سوسائٹی ان چیزوں سے انسان کو دور کر رہی ہے. آپ بھی جو اکثر لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے وہ اللہ کی بات کم دنیا کی بات زیادہ کرتے ہیں. مجھے میرے گھر والے بتلاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زنانے میں عام طور پہ گفتگو کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، یہ عموماً زمانے نہیں ہوتی، کپڑے کی، زیور کی، پکوان کی، مگر اللہ کی نہیں ہوتی اتنی. کیوں نہیں ہوتی؟ میں یہ ظاہراً عبادت گزار خواتین کی بات کر رہا ہوں. میں ان میں سے ایک بھی نماز کو ترک کرنے والی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نماز پڑھنے والے خواتین اللہ کو موضوع کیوں نہیں بناتے، اور اللہ کے ان بندوں کو موضوع کیوں نہیں بناتے، اور موضوع اللہ کے بندے سمجھ کر کیوں نہیں بناتے؟ رسول عبد تھے پھر رسول بنے، علی عبد تھے پھر امام بنے. عبودیت، بندگی، جتنے بھی بڑے لوگ رہے اللہ میں غرق ہوئے، ڈوب گئے، تب جا کے اللہ سے کچھ ان کو ملا. ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن تبرکن مانتے ہیں. جب اللہ ہی کو تبرکن مانتے ہیں تو ان کے قریب بندوں کو تبرکن نہیں مانیں گے کیا؟ مانیں گے. اور یہی ہو رہا ہے، نتیجہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی چیز میں آپ شکر ملائیں اور بالکل جیسی تھی ویسی ہی رہ جائے. چائے لے لیں آپ، میٹھا لے لیں آپ، تو آپ یہ بولیں گے یہ شکر یا ہے نہیں، یا ہے تو شکر کا کام نہیں کر رہی ہے. نمک بھی ویسی ہے، اگر آپ ملائیں کچھ اور اس کے بعد پتا چلا کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے ملایا ہے، تو آپ بولیں گے یہ نمک ہے نہیں، یا نمک کا کام نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنی ذات اس کی نہیں باقی ہے. ہم اپنے لیے مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ اللہ نے ہم کو کہہ دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے خلق نہیں کیا، میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یہ کہاں کا بندہ ہے کہ جو عبادت کرنے سے خلقت بتلا رہا ہے؟ اللہ بنایا ہوں تم کو میری عبادت کے لیے. نیچرلی تمہارے پاس ایک کیفیت ہے، کہے میں ہے وہ کیفیت، بدن میں ہے نہیں ہے. اتنے واسطے کھا کر آیا ہے 13.8 بلین، جیسا میں نے کہا کہ اتنے واسطوں کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا. اور یہ واسطے جو میں کہہ رہا ہوں نا، اتنے پورے 13.8 بلین ایئرز میں مادہ سڑا ہے، ڈی جنریٹ ہوا ہے. تو ہم جو آخری میں آئے ہیں وہ سب سے ڈی جنریٹڈ مادے کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ڈی جنریٹ جب ہو گیا مادہ تو انسان دنیا میں بھیجا گیا. اس کے دو ایسپیکٹس بنتے ہیں. ایک تو مادہ اتنا بیکار ہے، اتنا ویلیو لیس ہے روح کے سامنے کہ کتنا بھی ڈی جنریٹ ہو جائے روح اس پر غلبہ کر لے گی، تو کوئی پرابلم نہیں ہوا اللہ کو. آخری میں لایا نا انسان کو، انسان کے بعد کوئی مخلوق آئی اس دنیا میں نہیں آئی نا. تو میٹر شروع ہوا پوائنٹ سے، ایک پوائنٹ سے لے کے یہاں تک ہوا، تو ڈی جنریٹ ہوتے ہوتے ہوا، جس کو میں اگر اپنی اصطلاح میں بولوں بایولوجیکل تو سڑا میٹر ڈی جنریٹ ہوا. ایک ایک طریقے سے اس میں کمزوری آتے گئی تو یہ دنیا بنی. تارے بنے، تارے سے دنیا بنی جو اس کے اندر جو ہے آگ نہیں تھی، آگ نہیں ہونے کے بعد اس میں لائف آئی، پانی آیا، پانی سے لائف آئی، لائف کے پھر ہم یہاں تک آئے، ہو گیا. تو اتنا سب جو ہے چاہے کتنے ڈی جنریٹ ہو جائیں، اللہ کی روح جب ہم کو دی جائے تو یہ ڈی جنریشن کو ہی، یہ پسترین مادے کو معراج تک لے جا سکتے ہیں. روح کی طاقت اب معلوم ہو رہی ہے. یہ پسترین مادے جس سے ہم بنے ہیں اس کو ہم معراج تک لے جا سکتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن بولتے ہیں نا، نماز جو ہے معراج ہے. کیا کرتا ہے انسان نماز میں؟ بدن اٹھتا ہے کیا؟ انسان کی روح اٹھتی ہے، روح اٹھتی ہے. اب وہ روح کیسے اٹھتی ہے، کیوں اٹھتی ہے، کیسا اٹھتی ہے، اس چیز کا آپ لوگوں کو مزہ لینا ہے. اس چیز کا چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو نماز میں، چاہے وہ 2 سیکنڈ کے لیے ہو. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ یہ دنیا فانی ہے، روح ہمیشہ تھی، اب ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا، مادہ خاص مقصد سے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو بلند کر سکیں اللہ کا نام لے کے بسم خدا، بسم اللہ یا بسم اللہ. یہ کام ہمارا ہے اور یہ کام کو لے کر ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے آگے بڑھانے والے ہیں، کیونکہ ایک جنریشن آتا ہے اور ایک جنریشن ریسیڈ ہوتا ہے، پیچھے جاتے جاتے چلا جاتا ہے، ہوتا یہی ہے نا. تو پھر یہ آنے والے جنریشن کی ذمہ داری کون لیں گے؟ تو آپ نہ فقط اپنے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے آنے والوں کے بھی ذمہ دار ہیں. آپ میں اگر ہم میں چینج آتا ہے، وہ چینج امپیکٹ کرے گا پوری جنریشن، اور وہ امپیکٹ پھر ان کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ جو اچھائی کریں گے وہ اچھائی چلتی رہے گی، اور اگر نہیں کریں گے اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا کہ تم میں وہ کیپیسٹی تھی، تم نے اپنے لیے یوٹیلائز نہیں کیا، نتیجے میں تمہارے بچے اس میں نہیں آئے، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ آج کی برائی کا تم کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ یہ چین یہاں سے تمہارے ذریعے سے چل رہی تھی، یہاں سنیپ کر دیا تم نے اپنے اوپر. ڈیولپ کر سکتے تھے اپنے آپ کو روحی طور پہ، تم نے ڈیولپ نہیں کیا، نتیجتاً اب تم کو سزا یہ پورے سلسلے کے خراب ہونے کے ملے گی. جو سلسلہ خراب کرے ان کی تو ملے گی، لیکن تم جو سبب بن سکتے تھے ایک سلسلے کو پاک کرنے کا وہ تم نے نہیں کیا. تو اپنا عذاب تو اپنا عذاب، دوسرے کا بھی عذاب اپنے سر پہ ڈالنا. اس کے بعد قرآن کی اور ایک آیت ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ تم کو مثال بننا ہے دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے پیام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ. اللہ نے وعدہ لے لیا ان لوگوں سے کہ جس کو اس نے کتاب دی. ہم کو کتاب دی یا نہیں دی؟ آخری کتاب دی، محکم کتاب دی، اور ایسی کوئی کتاب ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی گرنتھوں کو جا کے دیکھ لیجئے، آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ پوری کی پوری کر لیجئے، آپ ہندو اسکرپچرز کو دیکھ لیجئے، قرآن جیسی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے. ریلیجیس لٹریچر میں کوئی کمپیریزن قرآن سے کوئی اور کتاب کا جو قرآن سے پہلے اللہ کی کتاب تھی وہ نہیں ہے، یہ الگ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کسی کو بھی ہم نے کتاب دی، ہم نے ان سے وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا کہ اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو چھپائیں نہ. اگر ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، اس پر عمل نہ کر سکیں گے تو ہم پہنچائیں گے کیا؟ اس سے جو نہ سیکھا وہ پہنچائیں گے، اس پر جو عمل نہ کر سکا وہ پہنچائیں گے، تو ہم پہنچائیں گے نہیں، کیونکہ جب عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اور سیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو ہم پہنچانے والے بھی نہیں رہے. تو وہ بھی عذاب آئے گا کہ یہ قوموں میں یہ افراد میں دین پہنچ سکتا تھا تمہارے کردار کے ذریعے سے، لیکن تم نے نہیں پہنچایا، اولاد کو بھی نہیں پہنچایا، اطرافیوں کو بھی نہیں پہنچایا، غیر مذہب کے لوگوں تک بھی نہیں پہنچایا. تو اتنا بڑا جو ہے ہمارے اوپر بوجھ آئے گا کہ وہ بوجھ ہم قیامت کے دن ہٹا نہیں سکیں گے. راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے ہو جانا اور پوری طریقے سے ہو جانا، پوری طریقے سے ہو جانا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا قرآن کی آیت ہے، پورے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ. کٹ کے میرا مطلب پھر وہی بول رہا ہوں، دنیا سے کٹنے کا مطلب دنیا کو اللہ کے لیے کام میں لانا، دنیا کو اپنے لیے کام میں نہیں لانا. بندے کا کام ہی نہیں ہے اپنے لیے کچھ کرے، بندے کا کام ہے اللہ کے لیے کرے. بندے کا حق ہی نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ جس کا غلام ہے اس کے لیے کام کرے. اس کے بعد وہ کیا دیتا ہے اس کے نتیجے میں، وہ کرداروں میں دیکھ لیجئے، رسولوں کے اور ائمہ کے، رسولوں کے، ائمہ کے اور نیک بندوں کے. آج کے دور میں بھی اگر نیکی کا پرچم کوئی اٹھائے کھڑا ہے دنیا میں، آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں حماس کیسے لڑ رہا ہے، غزہ میں کی جو کنڈیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیسے ہوا، کیسے ہوا. ان کا ایسوسیشن جو ہے، ان کے سب سے بڑے جو لیڈر اس وقت اندر ہیں سنوار، محمد سنوار، تو ان کا ایک انٹرویو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں ایران گیا تھا، تہران گیا تھا 2012 میں، اور میری ملاقات قاسم سلیمانی سے ہوئی، عربی تقریر ہے ان کی، اور آغا قاسم سلیمانی نے کہا کہ دیکھو جو امکانات ہمارے پاس ہیں بغیر کوئی شرط کے ہم تمہارے کو دینے کو تیار ہیں، واٹ ایور وی ہیو، اینڈ وی آر ناٹ پٹنگ اینی کنڈیشن کہ تم ایران کی تعریف کرو، ایران کے طرفدار بنو، ایران کی
گیت گاؤ نہیں, انکنڈیشنلی. وہ تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن. انہوں نے کہا جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم تم کو دینے کو تیار ہیں, اور یہ جو ہتھیار جمع ہوئے ہیں, جو ہتھیار لائے گئے ہیں, اور جو لڑنے کا حوصلہ آیا ہے وہ اس ایک شخص کے ذریعے سے آیا ہے کہ جس نے جو ہے اللہ کے لیے جینا سیکھا بھی اور سکھایا بھی. حتیٰ حماس جیسی جگہ پر ان کو سکھایا کہ جو آج لوگ بول رہے ہیں کیسے لوگ ہیں, کیسے لڑ رہے ہیں, یہ اس طریقے سے روح کا اثر روح پہ ہوتا ہے, اس طریقے سے روح کا اثر روح پر ہوتا ہے. حماس اہل سنت ہے, یہ شیعہ ہیں, ٹھیک ہے. شیعہ سنی کے بیچ میں اتنی جو ہے ہاسٹیلٹی ایجاد کی گئی. حرام ہے حالانکہ اس قسم کا کام کرنا, حرام ہے مسلمان کے درمیان, بلکہ انسان اور انسان کے درمیان پھوٹ ڈالنا حرام ہے. انسان اور انسان کے درمیان, حتیٰ مشرک کیوں نہ ہو, پھوٹ ڈالنا حرام ہے. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی گئی تھی. روح کی بلندی یہ سب کو ختم کر دی, ہماری روح کی بلندی بھی سب کو ختم کر سکتی. میں آج کی مثال اس لیے دیا ہوں, آج کی دنیا میں اتنے جہاں پر ہتھیار کام کر رہے ہیں, یہ نہتے لوگ جن کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بوڑھوں کو, سب کو ختم کر دیا جا رہا ہے, بچوں کو مار ڈالا جا رہا ہے, اور بدترین طریقے سے مار ڈالا جا رہا ہے. وہ کیسے حوصلہ پیدا کر رہے ہیں لڑنے کا, ایسی فوج سے کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ آمادہ اور ٹیکنالوجیکلی آراستہ قوم ہے, کر رہے ہیں. تو روح کی بلندی کی آج کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں آپ لوگ لے لیں, اور یہ گھر میں اور ساتھ میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ملیں, عبادت کرنے والے لوگ, وہ لوگ جو عبادتوں کی اہمیت جانتے ہیں, اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک رکھیں اور ایک نئی دنیا بنائیں. یہ دنیا جو بنتی جا رہی ہے یہ خراب دنیا ہے. ابھی میں نے مثال دی ڈیورسز کی, آپ کو طلاق جو ہم سنتے نہیں تھے اتنی ہو گئی ہے. کیوں؟ کمپیٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان دنیا کا ہوتا ہے تو سیلفش ہو جاتا ہے, جب سیلفش ہو جاتا ہے تو ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر سکتا, اور شوہر اور بیوی کی دن رات کی ریلیشن شپ رہتی ہے سب سے زیادہ فرجائل وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ٹالرنس نہیں رہی تو ختم ہو گیا. اور ٹالرنس جب ہی آتی ہے جب مودت ہوتی ہے, اور اللہ کی رحمت اس میں شامل ہوتی ہے. جب مودت اور رحمت چلی گئی تو ٹالرنس ختم ہو گیا, صبر ختم ہو گیا. صبر ختم ہوا کہ آپسی اختلاف, چھوٹی چیز بڑی, بڑی چیز اور بڑی, اور اس کے بعد ایکسپلوژن. یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ روکنی ہے. کون روکیں گے؟ ون سائڈ آف دا پرابلم از عورتیں, دا ادر سائڈ از مرد. آپ لوگوں میں حوصلہ اللہ نے زیادہ دیا ہے, اللہ نے آپ لوگوں کو حوصلہ زیادہ دیا ہے, ذمہ داری زیادہ دی ہے. بچوں کے تعلق سے آپ لوگ کی ذمہ داری زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. رول شوہر کا گھر کے باہر کام کرے زیادہ سے زیادہ, اور کوشش کرے کہ جو ہے گھر کو سیف رکھے. تو پروٹیکشن کرنا اور پرووائڈ کرنا یہ بیسک رول ہے مرد کا. گھر کو گھر بنانے کا کام عورت کرتی ہے. عورت کے بغیر کوئی گھر کا تصور ہی نہیں ہوتا, گھر بنتا ہے عورت سے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کا رول اور کردار, آپ لوگوں کو اللہ کی مدد کی جتنی ضرورت ہے, خصوصاً تربیت کے معاملے میں آج کے زمانے میں, جبکہ بد کرداری ایک رواج پیدا کر لی ہے یا نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن جو ہوا ہے کمیونیکیشن کا, وہ اتنا آپ کو متاثر کر رہا ہے کہ بچے تکتے ہیں تو نظر نہیں ہٹاتے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اثر اگر اتنا تیز ہے تو اس کے مقابل بھی جو آپ کام کریں گی عبادت کے ذریعے سے, وہ بھی اتنی زیادہ تیزی اور شدت والی ہو. جناب مریم وہ تھیں کہ زکریا جو کہ پیغمبر تھے, وہ ان کے پاس جو کھانا دیکھتے تھے تو بولتے کہ تم کو یہ کہاں سے آیا. وہ کوئی پیغمبر نہیں تھی, پیغمبر پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا. تو عورت کا درجہ جو ہے کوئی کم درجہ نہیں ہے. ہم جناب فاطمہ الزہرا کی بات کرتے ہیں, کسی سے کم درجہ تھا ان کا؟ جو آتی تھی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تو آپ یہ لے کر چلیں کہ آج کی دنیا کو اگر ہم فالو کریں گے, دنیا مل جائے گی تو اللہ مل جائے گا. نہیں ہوتا, اللہ مل جائے گا تو دنیا مل جائے گی. وہ جو وہ چاہے گا اور جو وہ چاہے گا, کیونکہ ہم وہ چاہتے ہیں سوائے کہ جو اللہ چاہتا ہے, کچھ کے علاوہ نہیں چاہتے. قرآن کی آیتیں, تو پھر ہم کو دنیا مل جائے گی جو اللہ چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اللہ کو چاہ لو,
دنیا وہ مل جائے گی جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا کو چاہو گے تو تم کو کبھی وہ دنیا بھی نہیں مل پائے گی جو تم جس سے راضی ہو سکو۔ پاسبل ہے؟ پھر ہم کیوں جا رہے ہیں اس دنیا کی طرف اندھے بن کر؟ لوگ چمک دھمک، پیسہ، الگ الگ قسم کی تعیشات، لگژریز، یہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر کوئی ویلیو نہیں رکھتی انسانی روح کی عظمت کے سامنے۔ اسی کو مین مقصد بنائیے، اسی کو مین ٹارگٹ بنائیے، اور اپنے سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے میں اندر جانے کی ضرورت ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو چیز اینی تھنگ، آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت، آپ کے پاس خود فراہم ہے۔ اپنے آپ کو اگر پہچان لیں گے، جیسا کہ مولا سے ملتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس ایسی چیز ہے، نفس اس روح کو کہتے ہیں جو بدن سے جڑی ہوئی ہے، فرق کچھ بھی نہیں۔ روح بدن سے الگ، اور نفس وہاں کہتے ہیں جب روح جڑ جاتی ہے، سول بن جاتی ہے، اسپرٹ جا کے سول بن جاتی ہے، جڑ گئی ہے۔ تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر وہ کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ سوائے اللہ کے نام کے کوئی چیز پکار نہیں سکتی، یہ فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو اللہ کی ہے، جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ وہ اگر اللہ کی آواز اندر سے ایک دو مرتبہ سن لیے آپ لوگ، تو پھر آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دنیا کی چمک اس کی چمک کے سامنے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سماوات اور عرض کا نور ہے، وہ نور ہو جائے تو پھر یہ پیسے کی، زیور کی چمک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ استعمال آ گیا کر لیجئے، نہیں آیا میں نہیں روک رہا ہوں، قرآن نہیں روک رہا ہے۔ اچھے کھانے سے، صحت مند کھانے سے، اور سونے کے اور جواہرات کے استعمال سے اس کو خزانے کی شکل میں، اس کو سٹور کی شکل میں کرنے کو روکا ہے، لیکن استعمال کے لیے نہیں روکا۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، قرآن کی آیت ہے۔ کس نے حرام کر دیا؟ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو اللہ جو ہے اپنے بندوں سے نکالتا ہے زمین میں سے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، سونا چاندی موتی ہیرے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو اگر یہاں رکھو، یہ پوری دنیا کو یہاں رکھو، تو یہ زیرو دکھنا چاہیے، انفینٹی دکھنا چاہیے۔ اتنا آپ کو اختیار رکھنے کا ہے۔ جب تک یہ زیرو دکھ رہا ہے آپ رکھ لو، جس دن یہ زیرو سے 1 ہو گیا، ادھر سے اللہ چلا جائے گا۔ اللہ اگر 100 ہے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ -0.1.001 بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو اخلاص چاہیے۔ یعنی آپ انفینٹی کے مقابل میں ایک چھوٹی سی زیور کی چمک کو امپورٹنس زیادہ دے رہے ہیں، تو ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ آپ اعلان کرتے رہیے میں مومن ہوں، مومنہ ہوں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ کے عمل سے اللہ نہیں نکلے گا۔ یہ کوشش کریں کہ اللہ کو اپنے عمل سے نکالیں، یہ اللہ کا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں کیسا نکلتا ہے اللہ کے عمل سے؟ قرآن کی آیت ہے، اے رسول تمہارا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب رسول بیعت لیتے تھے رسول کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہہ رہا ہے اے رسول تمہارا نہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ نہیں تھا، اللہ کا رسول کا ہاتھ تھا۔ یہ اللہ کے اندر سے نکلنے کے نتیجے میں جو ہاتھ گیا تھا وہ اللہ کا ہاتھ بن گیا، کہ اللہ کے لیے گیا تھا۔ اس کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہی چیزیں ہیں کہ تم نہیں پھینکتے کنکر مگر اللہ پھینکتا ہے۔ تو ہمارا عمل اللہ اپنے سے جوڑ لے، پیورٹی رہے گا تو جوڑ لے گا، پیورٹی نہیں رہے گی تو نہیں جوڑے گا۔ بچوں کو جو چیزیں سکھانا ہے وہ یہی ہے، پیورٹی کیا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت پیورلی کیسے کی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم میں وہ آ جائے تو بچوں میں پاک دل ہوتے ہیں، پاک روحیں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگیں گے، اور جب یہ سمجھیں گے تو دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھیں گے۔ ینظروا بنور اللہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو دنیا زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گی، اور سائنس اور میتھس میں وہ کارنامے کریں گے کہ جو دنیا کے دوسری قومیں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ 40 سال میں یہ انقلاب نے یہ ثابت کر دیا۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ان کی میتھمیٹک ٹریڈیشن ہے۔ نارائن مورتی انفوسس کے جو چیئرمین ہیں، پرسوں ایک تقریر کر رہے تھے انڈین انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز میں چنئی میں، کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فیلڈ میڈل کوئی پروڈیوس نہیں کیا۔ ایران نے 2014 میں ایک، 2018 میں 2 فیلڈ میڈل پروڈیوس کرے۔ فیلڈ میڈل از سمتھنگ لائک اے نوبل پرائز ان میتھمیٹکس، جو 40 ایئرس کے نیچے والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو پہلی عورت جو فیلڈ میڈل لی
وہ مریم مرزا خانی تھی جو کوئی یہودی نصرانی عورت تب تک فیلڈ میڈل جو 1930 سے چل رہا ہے نہیں لی پائی تھی. ایران میں پڑھی, ایران میں بڑی ہوئی, ایران میں ایجوکیشن ہوا. خیر ان کا تو انتقال ہو گیا, مگر ان کی ایک ساتھی جو ہے فارسی میں انٹرویو دے رہی تھی, تو یہ سب کرنے کے بعد بد حجاب ہو گئے, بے حجاب ہو گئے, کیونکہ ان کو شرط یہ تھی کہ اگر آپ کو یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, تو ہم آپ کو حجاب کے ساتھ پڑھانے نہیں دیں گے. تو وہ اپنا حجاب چھوڑ کے چلے گئی. 40 سال کی عمر سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا, مریم مرزا خانی کا. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو بھی ہوا. تو ان کی ساتھی ایک جو تھی, جو وہ بھی نیو یارک میں تھی, وہ بھی وہاں پر پڑھا رہی تھی, بے حجاب تھی. ان کو نے فارسی میں انٹرویو دیا کہ جب ہم 16, 17, 18 سال کے تھے تو ہم کھا رہے تھے, پی رہے تھے, سو رہے تھے میتھمیٹکس. اور یہ اس لیے پاسبل ہوا کہ اس جگہ پر, ہم جس جگہ پر بڑے ہو رہے تھے, ہمارے پاس کوئی اور فیشن کی چیزوں کا, اس کے اس کی طرف توجہ دینے کا ماحول نہیں تھا. شاید وہ ماحول کا نہ ہونا ہمارے کو یہ بنا دیا جو آج ہم ہیں. تو ایک طریقے سے ماحول اگر الہی بنایا جائے تو فائدہ پہنچاتا ہے علمی طور پر یا نہیں پہنچاتا. وہ لوگ جو اس ماحول سے نکلے ہیں, اس کو بعد میں چھوڑ دیا, وہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ماحول کا اثر ہم پر ہوا. اب کیا چاہیے اور؟ دین, پیغمبر تو مرد ہوتے تھے لیکن چلتا تھا عورتوں کے سہارے. اگر اچھی عورتیں نہ ہوتی تو دین کبھی بھی آگے نہ بڑھتا. تو اس لیے قرآن اچھی عورتوں کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن میں, اور بری عورتوں کا, چاہے وہ فرعون کی اہلیہ کیوں نہ ہو, بیوی کیوں نہ ہو. تو یعنی عورت کا فریڈم نیکی کرنے کا فرعون کے دربار میں بھی رہ سکتا ہے. یعنی برے ماحول میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی یاد کو باقی رکھ سکتی ہے, اور پیغمبر کے گھر میں بھی فاسقہ رہ سکتی ہے, ایسی بیوی کے جو ان کی فکر کے تابع نہیں ہے. اب ہم یہ سب مثالیں, یہ قرآن, یہ روش اور ہمارے اعمال کے اثرات جو جنریشن آفٹر جنریشن جائیں گے, اس کو مد نظر رکھیں. میں بچوں کے لیے اس لیے نہیں بولا کہ آپ اگر وہ ہو جائیں گے, بچہ بدل جائے گا. بچہ آپ کی جیسے زبان بولتا ہے, آپ کی روح کی زبان بھی بولنے لگے گا, اور اس کو ہیڈ سٹارٹ ملے گا. اس کو جا کے آپ کے جیسا لانا نہیں پڑے گا, آپ اس کو گھر سے سوچنے سمجھنے والا دین دیں گے. ہمارے دین میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے والا دین ہے. کوئی چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں یقین نہیں ہے. قرآن کی آیت, لا تقوم علیہ السلام کا بھی علم. تو آپ کوئی ایسی اللاجیکل چیز بچوں کو بتانا ہی نہیں ہے. معجزے زیادہ مت بولیے بچوں کو, ان کو دین فیری ٹیل نظر آنے لگے گا. وہی قصے پر سنائیے کہ جو تاریخی حقیقت رکھتے ہیں. ان کے خواب, ان کے جو ممبر سے بہت زیادہ بولا جا رہا ہے, خدا کے لیے مت بولیے. دین ایسا دکھتا ہے کہ بس ایک ہیپ ہیزرڈ چیز ہے جس کا نہ کاز ہے نہ ایفیکٹ ہے. کاز اور ایفیکٹ کو چینج کر کے آپ اگر دین کو چلانے جائیں گے, دین نہیں چلے گا. جیسے سائنس نہیں چلے گی, جیسے میتھس نہیں چلے گا, جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ نہیں چلے گی, کچھ نہیں چلے گا, دین بھی نہیں چلے گا. اتنا آپ کو میں گارنٹی سے بول رہا ہوں. خدا کے لیے بچوں کو افسانے مت بنا کے سنائیے. یہ ان کے کہانیاں, ان کے کہانیوں سے ان کو دور کیجئے, قرآنی قصوں سے جوڑیے. کیونکہ قرآنی قصے ایک میجر میں, ایک تول میں, ایک روش میں بنے ہیں, یا وہ جو ائمہ اپنی حدیثوں میں نقل کیے ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل ہوا ہو, یہ چیزوں پر رہیے, ورنہ یہ دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے. عبادت کی طرف توجہ. اور بھی بول رہا ہوں, محرم ہمارے لیے جو رول پلے کرنا تھا وہ رول پلے نہیں کر رہا ہے. جو گائیڈنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. ممبر سے دلیل کی گفتگو نہ مصائب میں ہو رہی ہے نہ فضائل میں ہو رہی ہے. ادھر کے کہانیاں ادھر, ادھر کے کہانیاں ادھر. کوئی قصہ کہانی نہیں ہے دین. دین ایک سائنس سے زیادہ میجر چیز کا نام ہے. اگر نہ ہوتا تو سائنسز دین سے پیدا نہیں ہوتی تھیں, سائنسز دین سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کا ایک اوور آل ویو بنتا ہے دین سے, اس دین کے اوور آل ویو سے آپ دنیا کے چیزوں کو, مادے کو اینالائز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایٹامک نمبرز کا کام جو کیا جابر ابن حیان, جو شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے, سبھی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ماڈرن سائنس کے کرسچنز, جوز, عربز, یہ بھی ہیں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں آیا, بھائی کہاں سے آ گیا, بھائی
یہ علم کہاں سے کیوں نکلا ان کے پاس سے؟ آج ایران میں جو ہے یہ لوگ کیوں فرنٹیئرز آف میتھمیٹکس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کیوں؟ دلیل. تم اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. قرآن کیا ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر ہم یہ لا سکے، یہ سچائی ایک، یہ نیکی ایک، یہ ایمان ایک، یہ دلیل پر ٹکے رہنا ایک، اور یہ سب مل کے اگر روح میں طاقت بخش کر کے روح کو اتنا طاقتور بنا دے تو اس کے بعد پرورش کا کام آسان ہو جائے گا. جو خود انسان بن گیا ہو وہ غیروں کو انسان بنا سکتا ہے. جیسا میں نے ابھی قاسم سلیمانی کی مثال دی، تو اپنے بچوں کو کیا نہیں کر دے گا. جناب فاطمہ الزہرا نے کیسے بچے تربیت کیے؟ شک ہے؟ نہیں، کسی کو شک نہیں. ٹھیک ہے، بی بی کی کیفیت بتاؤں؟ نماز کو ٹھہرتی تھی تو کانپتی تھی. اللہ کے سامنے ٹھہرتی تھی تو کانپتی تھی. تو اللہ جب نزدیک سے محسوس ہوتا ہے تو بدن میں کب کب ہلا دیتا ہے. دور رہتا ہے تو پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. کوئی قصہ، کوئی کہانی، کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، انہوں نے کیا کیا، اور خصوصاً کسی نے بری بات کہہ دی تو پوری نماز اس بری بات کے حوالے ہو گئی. ہاں انہوں نے وہاں پر ویسا کیوں کہا؟ ارے اللہ کہاں ہے؟ ارے اللہ آئے گا بعد میں. اس نے کہا کیوں؟ ارے نماز پڑھ لو، کہا کیوں؟ ارے بھائی کہہ دیا چھوڑو، اللہ کو پکڑو. نہیں، وہ بات کو پکڑے رہیں گے، پوری نماز ہاتھ کو آ جائے گی. میں بول رہا ہوں یہ ہوتا ہے اور ہوگا، سب کے لیے ہوتا ہے. لڑنا ہے. اللہ کے جب ہونا ہے تو پھر پوری دنیا کا کوئی بھی وہی پرابلم آتا ہے. اللہ کو انفینٹلی سپیریئر سمجھیے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ انفینٹلی انفیریئر ہے. تو اس کو پکڑنے مت دیجیے. کم از کم نماز کی حالت میں پکڑنے مت دیجیے. بالکل سب چیزوں سے کٹ کے نماز کے لیے ٹھہریے. تو اس کے بعد دیکھیے کہ کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے. یہ جو نمونے ہمارے لیے آئے، یہ جو مثالیں ہمارے لیے آئی ہیں، جو ان کے تذکرے ہمارے لیے آتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں اور وہ کیفیت میں اپنے آپ کو ایٹ ون لیول ڈھال سکیں. یہ ڈھالنے کی کیفیت ہے، پاسبل کیفیت ہے. تو ایک کام یہ کریں کہ عبادت کو بہت سیریس لیں، خصوصاً نماز کو 10 منٹ ہی دیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ دیں. اور ایسے وقت دیں کہ جہاں کے اوپر ڈسٹربنس منیمم ہو. ایک مرتبہ وہ مزہ لگنے لگے گا تو نماز اور بہتر ہوتی جائے گی. اور جب نماز بہتر ہو جائے گی، دل کو آرام ملنے لگے گا. دوسروں کی بات بری سمجھ میں آ جائے گی، برا نہیں مانیں گے اور دوسرے سے برا کہیں گے نہیں. اور کیا ہوا؟ دوسرے برا کہہ رہے ہیں تو برا نہیں لگے گا. آپ کسی کو برا نہیں کہیں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو آپ کے ریلیشن شپس کیا ہو جائیں گے؟ اسٹرانگ ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ چیلنج نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت ہے اسٹرینتھ اللہ کی دی ہوئی. رسولوں میں ایسی اسٹرینتھ آ جاتی تھی. پورا معاشرہ لگ جاتا تھا ان کے خلاف، اور یہ اپنی جگہ پہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اس کو فیس کر لیتے تھے. ہم میں کیوں نہیں آ سکتی کہ آپ اپنے چھوٹے جھگڑوں کو عبادت کے ذریعے سے فیس کر لیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہماری نماز ڈھال کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے لیے بننے لگی. بچے کو بھی وہی سبق دیں گے تو بچہ بھی وہی بڑے دل کے ساتھ بڑھے گا، بچی بھی وہی بڑے دل کے ساتھ بڑھے گی. جو کچھ پرابلم ہوگا نماز میں آ کے سالو ہوگا. تو آپ کی اینٹیٹی اللہ سے ڈیفائن ہوگی، دنیا سے ڈیفائن نہیں ہوگی. بس کامیاب ہو گیا انسان. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گئے. اور کامیابی گھر میں سب سے پہلے نظر آنے لگے گی. کامیابی گھر میں سب سے پہلے، کیونکہ زیادہ انٹریکشن آپ کا کس سے ہوتا ہے؟ گھر والوں سے ہوتا ہے. تو وہ پوری جو ہے آپ کو اثر کرنے گھر والوں پہ لگے گی. آپ الگ ہو جائیں گی، آپ کا گھر الگ ہو جائے گا، آپس میں ملیں گی تو معاشرہ الگ ہو جائے گا، ایک دنیا الگ ہو جائے گی. جس دن یہاں سے جانا ہوگا اتنی خوشی سے جائیں گے کہ اس کی مسرت آج میں پھر بیان کرنے سے قاصر ہوں. بس یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم کو یہی نصیب کرے کہ ہم اچھا جئیں اور اچھی طریقے سے لوگوں کو صحیح باتیں سکھا کر عملی طور پر خود کو ڈھال کر دوسروں کو ڈھالیں. اس سے پہلے کہ اپنے کو ڈھال لیں، دوسروں کے پیچھے جانا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہ مل کے جل کر اس طریقے سے ایک سوسائٹی بنائیں کہ ہم مثال بن سکیں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اللہ نے اس طریقے سے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا
کہ جو لوگوں کے لیے گواہ بنے اور رسول تم پر گواہ بنیں گے. ہم کو گواہ بننا ہے. ایسی میجرڈ زندگی ہے کہ جہاں پر مادے کو ہم یوز کر رہے ہیں مگر مادی نہیں ہے, میٹیریل کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن میٹیریلسٹک نہیں بنے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جبھی ہو سکتا ہے آپ اندھیرے سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا اجالا اتنا ہے کہ وہ اندھیرے کو کیا کر رہا ہے. آپ اگر اندھیرا بن کے اندھیرے میں جائیں گے تو نہ آپ کو راستہ دکھے گا نہ اندھیرا آپ کا چھٹے گا. وہی اندھیرے میں مادہ اندھیرا ہے. آپ روح کا نور لے کے جائیے اور اس کے بعد جا کے دیکھیے تو مادے میں کیا کیا ہے, وہ پورا وہ رنگ میں جو روح دیکھتی ہے نظر آنے لگے گا, اور مادہ آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ بن جائے گا. اور یہ وسیلہ بنانے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے مثال بنایا ہے وسط بنا کر قوم, یعنی تم خالی روح کے کہانیاں نہیں کرتے اور نہ ہی تم پورے مادی ہو جاتے ہو, تم مادے کو روح کے ذریعے سے ڈھالنے لگتے ہو اور اس طریقے سے تم ایک درمیانی قوم ہو. ورنہ لوگ تھے جو پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے اور بدعت اختیار کر لی تھی. والرہبانیت ابتدأ ہوا قرآن کی آیت ہے, اور انہوں نے رہبانیت کو بدعت کے طور پر اختیار کیا. رہبانیت انگریزی میں بولیں گے موناسٹسزم کو, ٹھیک ہے. تو موناسٹسزم کو یعنی دور ہو جانا, دنیا سے کٹ کے جا کر پہاڑوں پر بیٹھ جانا, اللہ روکتا ہے اس لیے کہ تم کو ہم مادے سے پنجہ نرم کرنے کے لیے بنا ہے, لیکن ایسا کرنا کہ مادے میں نور لا دینا, مادے کی ظلمت تم پہ طاری ہونے نہ پائے. یہ کام کر لیں انشاءاللہ, سب مل کے کریں تو اور آسان ہوگا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بنیاد پر, اور اس کے بعد ایک نئی دنیا ہمارے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے پاسبل ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.